وہ علم بیکار ہے جس کے اندر وفا نہ ہو، وہ علم بیکار ہے جس کے اندر وفا نہ ہو، جس کے اندر محبت نہ ہو، جس کے اندر وفا نہ ہو۔ اے لوگو، وہ علم حاصل کرو جو تمہیں وفا کا طریقہ سکھائے، وفادار بنائے رکھے، وفادار بنائے رکھے۔ ایک کتا اگر آپ اسے پالتے ہو، اپنے گھر میں کتے کو رکھتے ہو، اسے چارہ دیتے ہو، کھانا دیتے ہو، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ کتا آپ کا وفادار ہو جاتا ہے، آپ کے پیچھے چلتا ہے۔ ہمیں سبق لینا ہوگا۔ وہ کتا آپ کے پیچھے چلتا ہے، وفادار ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ ایک جانور ہے، لیکن چند دنوں آپ کے ساتھ رہا، آپ نے پانی دیا، کھانا دیا، اسے تربیت کیا، وہ وفادار بن گیا۔ اور جانتے ہو جب وہ کتا وفادار بنتا ہے، جب کتا وفادار بنتا ہے عام آدمی کا، تو اپنے آپ کو مالک کا غلام سمجھتا ہے، اس لیے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے سماج میں، اس کے گلے میں پٹا دے دیا جاتا ہے۔ اب عام کتوں کی طرح وہ کتا نہیں ہوتا، یہ عام پبلک کی وفاداری بتا رہا ہوں۔ لیکن جب وہ کتا کسی ولی کا وفادار ہو جائے، جب وہ کتا کسی بزرگ کا وفادار ہو جاتا ہے، جب وہ کتا اصحاب کہف کا وفادار ہو جاتا ہے، جب وہ کتا اولیاء اللہ کے در کا وفادار ہوتا ہے، تو اس کا ڈنکا صرف دنیا میں نہیں بجتا، رب کائنات جہاں اولیاء کا ذکر کرتا ہے ان کے نام کے ساتھ اس کتے کا نام بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہی کہ میں نے قرآن کی آیت بھی یہی پڑھی ہے، عربی نہ حضرات سمجھیں گے۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، تو وفادار بنو۔ اصحاب کہف کا کتا اپنے ہاتھوں کو آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، پھیلا کے بیٹھا تھا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں شیطان ہو، بھوت ہو، پلیت ہو، تو اصحاب کہف کا نام لکھ دو یا ان کے کتا کا نام لکھ دو۔ صاحب تفسیر مدارک میں مفسر لکھتے ہیں کہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اگر لکھ دو تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کتا کتنا کرامت والا ہوگا، ہو گیا، کتنی عزت والا ہو گیا، کیوں؟ وفادار تھا۔ اگر مسلمان بھی وفادار ہو جائے، اپنے استاد کا وفادار ہو، اپنے مرشد کا وفادار ہو، اپنے باپ کا وفادار ہو، اپنی ماں کا وفادار ہو، اپنے پڑوسی کا وفادار ہو، اپنے رشتہ دار کا وفادار ہو، تو قسم خدا کی ساری کائنات کی دیگر قومیں مسلمانوں کی اس اتحاد کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں گی، اور کبھی بھی بیت المقدس کے قبضہ کرنا تو درکنار، ارادہ بھی چھوڑ دیں گی۔ صرف چلا لینے سے ہوگا کہ تاریخ کو پتہ پڑھنا ہوگا۔ بیت المقدس پہ قبضہ مسلمانوں کا رہا تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ اس قبضہ کے لیے صلاح الدین ایوبی کا نام اللہ نے منتخب فرمایا تھا۔ سلطان نور الدین، کل میں نے ایک جملہ بتایا تھا کہ لوگوں
تم یہ مت سمجھنا کہ آج کہتا ہوں کہ بلیاوی صاحب کی تقریر سے یہ مت سمجھ لینا کہ انہوں نے تمہیں خانقاہ سے دور رکھنے کا حکم دیا، لنگر مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غوثی اعظم کمیٹی والوں تو غوثی اعظم کا لنگر بھول جاؤ، یہ مقصد نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ارے بھائی پلاؤ کیوں بناتا اپنے کھانے کے لیے؟ کھچڑی بنا لے غوثی اعظم کے نام کا کی، اور جو پیسہ بچے تو آئندہ کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دینا۔ مقصد ان کا یہ ہے، مقصد ان کا یہ تھا بیان کرنے کا، نہ کہ کل کیونکہ شرطاری میں آگ بہت جلدی لگ جاتی ہے، اب بجھانا پھر مجھے کو پڑے گا، ہے نا، بجھانا مجھے کو پڑے گا۔ آج میں بلیاوی صاحب کی باتوں کی وضاحت کروں گا، چونکہ بھئی ہماری رشتہ داری ہے، ہم کو تو ان کی باتیں واضح طور پہ بتانا ہوں گی۔ بلیاوی کوئی معمولی خطیب نہیں اور کوئی نیا خطیب نہیں، میں جب چھوٹا تھا پڑھتا تھا اس وقت بھی بلیاوی خطیب اعظم تھے اس وقت بھی خطیب اعظم۔ میں جب اپنے سسرال جاتا تھا اس وقت بھی بلیاوی صاحب علامہ کے ساتھ تیمارداری میں تھے۔ اے لوگوں سنو، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بلیاوی صاحب کے تیور کو سمجھو۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو بنایا جاتا ہے، یہ کہا تھا نا، وہ بکتا ہے، جو بکتا ہے، اور جو بکنے والا ہوتا ہے اس کو آدھار نہیں بنایا جاتا۔ کہ کتاب العلم کے اندر غالباً یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور 3 شخص آئے اندر، باہر سے اندر، ایک بار جگہ پایا بیٹھ گیا، دوسرا گیا اندر آخر میں جگہ پایا بیٹھ گیا، تیسرا منہ پھیر کے جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آخری والے کے بارے میں، جس نے مجلس سے منہ پھیرا تو اللہ کل اس سے منہ پھیر لے گا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم سے منہ پھیر لے؟ نادانو کب سمجھو گے؟ سمجھ لو وقت ہے۔ اب آؤ وسلیشن سناتا ہوں، میں وسلیشن سناتا ہوں تمہیں۔ بغدادی بلیاوی صاحب نے کیا کہا تھا کہ جو بنایا جاتا ہے وہ بکتا ہے، بولو، جو وہ بکتا ہے، اور جو بکتا ہے اس کو آدھار بنا کر ایشور نہیں ملتا، اس کو ذریعہ بنا کر ایشور نہیں ملتا۔ ہم تو اللہ کو ہم نے ایک جانا، سورج کو ذریعہ بنا کر نہیں، گنگا کو ذریعہ بنا کر نہیں، دریا کو ذریعہ بنا کر نہیں، پتھروں کو آدھار بنا کر نہیں، اور کسی ذرا مورتیاں بنا کر اسے ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ آدھار ہی غلط ہے، وہ وسیلہ ہی غلط ہے۔ جب وسیلہ غلط ہو تو منزل نہیں ملتی، سمجھ رہے ہو؟ جب وسیلہ غلط ہو تو منزل نہیں ملتی، آدمی بھٹک جاتا ہے۔ تو کسی نے جس نے سورج کو آدھار بنایا اللہ تک پہنچنے کے لیے، وسیلہ غلط تھا، بھٹک گئے، ہے نا، وسیلہ غلط تھا، نتیجہ غلط نکلا۔ جنہوں نے سورج کو، چاند کو آدھار بنایا خدا تک پہنچنے کا، تو وسیلہ غلط تھا، نتیجہ غلط نکلا۔ گنگا اور چمنی کو جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا تو ذریعہ غلط تھا، اس لیے نتیجہ غلط نکلا۔ لیکن ہم وہ مسلمان ہیں
جنہوں نے نہ سورج کو آدھار بنایا، نہ چاند کو آدھار بنایا، نہ گنگا چمڑا کو آدھار بنایا، نہ دریا کی سیلانی کو آدھار بنایا، نہ پتھروں کو آدھار بنایا، نہ اور کسی ہاتھ کا تراشا ہوا اس مورتی کو آدھار بنایا، بلکہ ہم نے آدھار بنایا محمد الرسول اللہ کو، جنہوں نے خدا کو اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ پہلا بلیاوی کا نہیں، یہ قرآن کا جملہ بولتا ہے وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ، کہو محبت سے کہہ دو کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو آدھار بنایا۔ ہمارے قرآن نے کہا کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہدایت اور قرآن کے ساتھ۔ هو الذی فرمایا، کیا بولو یہ نقطہ سنو گے کہ نہیں بولو؟ هو الذی، اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، پروفیسر صاحب توجہ دو، هو الذی، وہ جس نے بھیجا، ارسلہ جس نے بھیجا، اللہ کا نام آیا بولو، کس کو بھیجا؟ رسولہ، اپنے رسول کو۔ تو جس کو بھیجا ہے اس کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ذرا بول دیں آپ لوگ، ہو رہا ہے نا؟ تو جس کو بھیجا اس کو تو رسول بنا کر بھیجا تاکہ قوم سمجھ لے کہ آمنہ کا لال ہم جیسا بشر نہیں، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور یہ زمانہ سمجھ لے کہ تنہا نہیں آیا، اپنے ساتھ اس رحمان کا قرآن لایا ہے جو محمد الرسول اللہ کی شہادت پیش کرے گا۔ میں نے عرض کیا اے رب کائنات، اور آیتوں میں تو نے اپنے نام کا ذکر کیا یا اشارات آئے، نام کا ذکر ہوا، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ مولا تیرا نام کیوں نہیں آیا؟ رب کائنات نے فرمایا سن، اس لیے کہ اگر میں خود کہتا کہ آئیے میں گاڈ، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، تو ممکن ہے لوگ انکار کر دیتے، انکار کر دیتے۔ اس لیے ہم نے خود نہیں کہا، اپنے میسنجر کو بھیجا۔ ارسل رسولہ، میسنجر آف اللہ، رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رسول کو بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا دلیل لے کے بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کہیں گے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے، اے نبی آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اب جب نبی کہیں گے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو اعتراض پیدا ہوگا، بتائیے آپ نے تو آمنہ کے در پہ جنم لیا، آپ کو رسول ہم نے بھیجا ہوا رسول مان لیا، لیکن آپ کہتے ہیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو شب اسرا مولا نے مصطفیٰ کو بلا کر کے اپنا جلوہ دکھا کر کے پیش کر دیا۔ میرے حبیب بتا دینا، میں گواہ ہوں، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ باطل کا رد خود ہو گیا، تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو خدا کی معرفت لے کر آیا، اس کے ذریعہ جس نے خدا کو دیکھا، اس کے کہنے سے ہم خدا کو ایک مانتے ہیں۔ اور ہم اپنے عقیدے پر مضبوط ہیں، لیکن مضبوط کیسے رہو گے مسلمانوں؟ جب اللہ پر پورا یقین ہو تب تو
بولو کیسا یقین؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. مصیبت پڑے تو پھر کیا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب تم تک مصیبت پہنچ جائے تو کیا کہو؟ صبر کرو. صبر کا پھل کیا ملے گا؟ بولے ایک مطلب پھر بول دو. صبر کا پھل کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر مومن غریبی سے نہ اکتائے، بیٹی ہے، قرآن پڑھایا، تعلیم دیا، شادی ہوگی، جب رب چاہے گا تب ہو جائے گی، جب رب چاہے گا ہو جائے گی. اگر یقین کامل ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر یقین متزلزل رہے تو کمی کامیابی نہیں ہوگی. جتنے دل بنا لو، اس لیے کہ ایک ہی دل صحیح ہے. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ واصحابی، ایک ہی دل اہل سنت والجماعت کا دل، فرقہ صحیح ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے. اس کے علاوہ 72 فرقے ہو چکے. 10 فرقوں کا نام غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اہل سنت، خارجی، رافضی، شیعہ، معتزلہ، جہمیہ، ضراریہ وغیرہ وغیرہ. اور ان کے کیسے الگ الگ جو ٹکڑے ہوئے، جیسے روافض کے 32 فرقے ہوئے. یہ تمام فرقہ باطلہ ہے سوائے ایک فرقہ اہل سنت کا. اب آپ کہو گے قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی. ارے جنتی آدمی، یہ فرقہ نہیں ہے رے میرے باپ، یہ تو طریقہ ہے. یہ طریقہ ہے. کوئی قادری ہے تو اس کے ہاتھ میں غوثی اعظم کا جھنڈا، کوئی چشتی ہے تو اس کے ہاتھ میں غریب نواز کا جھنڈا، کوئی ابو العلائی ہے تو اس کے ہاتھ میں ابو العلا کا جھنڈا، کوئی رضوی ہے تو اعلیٰ حضرت کا جھنڈا، سہر وردی ہے شہاب الدین سہر وردی کا جھنڈا، نقشبندی ہے بہاؤالدین نقشبندی کا جھنڈا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اس غوث پاک کے علاوہ جتنے جھنڈے ہیں سبوں سے پوچھو کہ تمہیں فیض کہاں سے ملا، سب یہی کہیں گے پیر عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملا. رہ گئی بات کہ غزہ پر جو ہو رہا ہے، اب فلسطین پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ ہمارے وہ مسلم ممالک کے پیدا کردہ نہج ہیں، ان کے کردار ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم کنگ آف ورلڈ ہیں اور ہم کنگ آف مسلم یا اسلام ہیں. ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام کا نائک، اسلام کا ہیرو یا اسلام کا جو چیف، اسلام کا امیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ ہو. اسلام کا چیف وہ ہوتا ہے جو نور الدین زنگی کے حوصلے جیسا حوصلہ رکھتا ہو. اسلام کا چیف وہ ہوتا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی غوثی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا معرفت رکھتا ہو کہ درسگاہ بھی سنبھالتے ہیں، شریعت کا لباس بھی پہنا ہے، بعدین کا لباس، معرفت کا لباس بھی پہنا ہے، عالم بھی تیار کرتے ہیں، صوفی بھی تیار کرتے ہیں. ایسا عالم تیار کیا جو عالم وقت کا فقیہ بھی ہے، وقت کا غوث بھی ہے اور وقت کا مجاہد اسلام بھی ہے.
آج ہمیں چاہیے کہ قرآن سمجھے. میں نے چونکہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کے بغیر میں اپنی گفتگو کو ختم نہیں کروں گا. مجبوری ہے کہ رات زیادہ ہو گئی ہے نا. دیکھو مجمع پھر بھر گیا ماشاءاللہ. ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ. مجھے مزاج وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں، صرف مجھے طرف دیکھو گے نا میرا مزاج بنتا چلا جائے گا. ہاں میرا مزاج بنتا چلا جائے گا. جس کتے کا میں نے ذکر کیا قرآن میں، وہ کتا اصحاب کہف کا کتا تھا. بولو اصحاب کہف کون؟ 7 8واں ان کا کتا، 6 7واں ان کا کتا. یہ قرآن کہہ رہا 5 6واں ان کا کتا. یہ کتا کیسے چلا اصحاب کہف؟ ایک دقیانوس بہت ظالم بادشاہ تھا. یہ اسی یروشلم کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کے ارد گرد کی بات ہو رہی ہے، فلسطین کی بات کہہ رہا ہوں میں. سنو، دقیانوس جس نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو مٹانا چاہا، توحید ماننے والوں کا خاتمہ کیا. لیکن جو لوگ نیڈر تھے، جو لوگ حق گو تھے، جو لوگ چاپلوس نہیں تھے، جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، جن کا مقصد رسول اللہ کے حکم پہ عمل کرنا تھا، جن کا مقصد اسلام کی آبیاری تھی، جن کا مقصد اسلام کو روح بخشنا تھا، انہوں نے آواز اٹھا دی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. جب آواز اٹھائی تو بادشاہ سے بچ کیسے سکتے تھے؟ وہاں سے بھاگنا پڑا. اشارہ ہو گیا چلے جائیں گوہا میں، غار میں چلے. اب تفسیر سنو. علامہ اسماعیل حق کی اپنی تفسیر میں لکھتے، اور علامہ نصفی تفسیر میں لکھتے تھا، اور علامہ طبری لکھتے. سنو، اور مزے کی بات کہ اس کا ذکر علامہ ابن کثیر نے بھی کیا. کیا کرتے ہیں؟ 2 لفظوں میں سنو. اولیاء اللہ بھاگ رہے تھے، اتنے میں ایک وہ کتا کھڑا ہو گیا. ایک کتا بھونک رہا تھا، کھڑا ہو گیا، بھونکنے لگا. اولیاء اللہ نے اسے پتھر مارا تاکہ ہٹ جائے. اولیاء چلنے لگے، پھر کتا پیچھے پیچھے جانے لگا. پھر اولیاء نے بھگانا چاہا، لیکن بھائی بھاگنے کے موڈ میں نہیں تھا. جب عاجز ہو گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی، اے پروردگارا، بندہ نوازا، کار سازا، میں جانور ہوں، میں کتا ہوں، مولایا آج مجھے تھوڑی دیر کے لیے زبان دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، بولنے کا پاور دے دے، تاکہ میں اپنے دل کے پھراس کو نکال لوں. تفسیر موجود ہے، تفسیر خازن کو دیکھ سکتے ہو، تفسیر طبری کو دیکھ سکتے ہو، تفسیر نصفی کو دیکھ سکتے ہو، ابن کثیر کو دیکھ سکتے ہو کہ وہ کتا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے ولیوں، میں کتا ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں. میں کتا ضرور ہوں، پھالتو نہیں، پالتو ہوں. سبق لو شٹاری والو، اے مسلمانوں سبق لو. میں کتا ضرور ہوں لیکن میں پالتو ہوں. اب وہ کتا کہتا ہے حدیث کے الفاظ میں، کہتا ہے، اے اللہ کے ولیو، انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کہ میں اللہ اور اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، آپ ہمیں کیوں بھگانے میں تلے ہیں؟ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھگا رہا ہوں کہ تم جہاں رہو گے بھوکو گے. کہا اے اللہ کے ولی، بھوکنے والے اور ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے در کا ٹکڑا کھانے والے ہیں.
ہم تو آپ کی نسبت سے مل جانے والے ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم غدار نہیں، ذرا وفاداری کا موقع تو دیجئے۔ حدیث سے تفسیر ثابت کر دلیل دیتی ہیں کہ وہ کتا بھی پیچھے پیچھے ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ایک غار میں اولیاء اللہ سو جاتے ہیں، یعنی نیند آ جاتی ہے، اور وہ کتا دروازے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے، قرآن کہتا ہے کلبہم، یعنی اولیاء اللہ کا کتا، کہو سبحان اللہ، باسطٌ ذراعیہ بالوصید، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ یہ لوگوں، ایک جملہ اس کے بعد گفتگو میں اختتام کی طرف آؤں گا۔ وہ کتا جو اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کا ذکر قرآن کے اندر آ جائے، اگر انسان بھی اولیاء اللہ سے اتنی محبت کرے گا تو بولو وہ عظمت والا نہیں ہوگا؟ عظمت والا ہوگا۔ انسان تو اختلاف کرتا ہے، کتا اختلاف نہیں کرتا۔